تو ملک احمد خان صاحب کا تعلق وہاں سے ہے جو ہمارے اسپیکر ہیں, پھر ابھی چیف منسٹر بھی وہاں گئی تھی, تو پھر اس کے باوجود یہ عالم ہے. سر یہ بڑا سرپرائزنگ ہے. اب دیکھیے کہ مریم بی بی اگر ان لوگوں کو جا کے یہ بتائیں کہ بھائی ہم آپ کی خواتین کا تحفظ کرتے ہیں, خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ خواتین کا تحفظ ہوگا ان کے الگ سے, یا ایک جو تمبو ہے ایک فیملی کو بھی دیا جا سکتا ہے نا, چھوٹا تمبو جو ہے. اور اگر پختہ عمارت ہے, اخوت نے کر کے, وہ الخدمت نے کر کے بھی دیا ہے, یہ ماڈل ہم نے دیکھا ہے. اچھا, ہم نے سر ایک اور کمپیریزن آپ کی خدمت میں, گورنمنٹ جب ایک ایک کمرے میں 4 فیملیز کو مقید کرتی ہے سر, ہر جگہ جہاں بھی کیمپنگ ہو رہی ہے, سب سے بڑا جو فینومینا ٹچ کر رہا ہے, اسے ہٹ کر رہا ہے, وہ کپڑوں کا ہے. ان کے پاس روٹی پہنچ جاتی ہے, چھت پہنچ جاتی ہے, ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور سونے کی کوئی جگہ نہیں. تو آج تو مریم صاحبہ چوم میں تھیں, وہاں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی, کپڑے بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی. گورنمنٹ کے اینڈ پہ آپ میکسیمم دیکھیں گے تو نیچے چٹائی بچھی ہے پلین فرش کے اوپر, وہ خواتین جو الخدمت کے کیمپ ہیں وہ آئسولیٹڈ ہے. اچھا, وہاں اسی لیے کچھ لوگ اٹریکٹیو ہو کے اس طرف رخ نہیں کرتے. مگر وہ کتنے ہوں گے, کتنے لوگ ان میں ہوں گے؟ ان میں اگر ہم تھیم گارڈن کے لوگ دیکھیں تو 30% انہوں نے اکوموڈیٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا, بابو صاحب بھی انہوں نے کوئی 30% لوگ اکوموڈیٹ کیے. یعنی وہ جو ٹینٹ ہیں وہ بہتر ہے, وہ پالیسی میکر زیادہ منظم ہے, وہ منظم لگتا ہے. آپ اپنی پرائیویسی جب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی بہو کے ساتھ جو ہے ڈپٹی کمشنر کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے, یہی تو مسئلہ ہے, اور ان سے بھی ان سے رہنمائی لے, مل کے ساتھ مل کے. وہ آپ کا سر بینگ اے ٹیچر بھی, آپ جرنلزم کے ہمارے استاد ہیں, پاکستان کے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں. ہمارا مدعا 18,000 ایویکویٹڈ بندہ نہیں ہے, جو 30% وہاں پھنسا ہوا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور پھر جو پانی جمع ہے اس کے آگے کی صورتحال پھر ظاہر بیماریاں جنم لیتی ہیں, پانی پتہ نہیں کب اترے گا. دیکھیے اسد جہاں چل کے آ رہا ہے وہ سڑک ہے, اس سے 100 میٹر کے فاصلے پہ جب ہم موجود تھے تو کوا سانپ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اسد نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہی میرا پاؤں پھسلے گا سڑک سے علیحدہ تو میں 13 فٹ میں چلا جاؤں گا. اس سڑک پہ 5.5 فٹ پانی ہے, اس کی کیلکولیشن ہے, وہ وہاں رہتا ہے, وہاں کا رہائشی ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں سانپوں کا بسیرا بھی ہے, سانپ بھی ہیں ارد گرد, لوگوں کو اچھے خاصے مسائل ہیں, لیکن وہاں سے لوگ نکلنے کو تیار نہیں, اور گورنمنٹ پہنچ نہیں پا رہی. کیا کریں گے, کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ جو آپ نے دیکھا؟ ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگ اگر اپنی مرضی سے بھی سیٹل ہیں تو گورنمنٹ ڈرون کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, اس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں تک پہنچے. گورنمنٹ کو سر آپ دیکھیں ان لوگوں نے ناشتہ تک نہیں کیا ہوا تھا. ایک بندے کے, ایک بچہ ہے چھوٹا, اس کے 10 سال عمر ہوگی, 3 دن سے اس کی پیر پہ اینٹ لگی ہوئی ہے, اور قریب حکومت کا کیمپ ہے جو میڈیکل کیمپ اس نے لگایا ہے. ہاکو والا میں میڈیکل کیمپ موجود ہے, لیکن روٹی کا کوئی کیمپ نہیں ہے, چارے کا کوئی کیمپ نہیں ہے. چارے پر وہ بوٹ اپنے لے کر انجن کے بغیر بوٹوں میں چارہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. سرگردہ ہیں کہ ہم مویشی کیسے بچائیں. وہ جو آوارہ کتے ہیں بیچارے, وہ ان تک بھی کوئی آپ دیکھیں نا, پیٹ رائٹس کتنے ہیں, اینیمل رائٹس کتنے ہیں, ان تک کوئی خوراک نہ پہنچے, کوئی چیز نہ پہنچے. اور جو جتنے بھی جانور ہم نے دیکھے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو اچھا خاصا چارے کا فقدان ہے. لیکن واصف جو یہ حکومت دعویٰ کر رہی تھی اور اب تک کر رہی ہے کہ ہم نے صرف اس دفعہ انسانوں کی جانیں نہیں بچائیں بلکہ ہم نے جانوروں کی بھی بچائی ہیں, ان کو باقاعدہ بڑی بڑی جو یہ ہوتی ہے ریفٹس ہوتی ہیں اس میں شفٹ کیا ہے نکال کے. میرا سر ایک اور ماننا ہے کہ جتنا بڑا یہ المیہ اور ڈالما ہے, یہ شاید ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے گا. جو ہی پانی اترے گا آپ دیکھیں گے آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ دیکھیں گے. اور سر وہاں کون مرے گا دوبارہ, وہی جو افلاس کا مارا پہلے تھا, جو مزدوری پہ پہلے تھا. جب ریہیبلیٹیٹ آپ کریں گے تو تگڑوں کو سارا کچھ شاید مراد میں واپس بھی ملے, ماڑے کو پھر کچھ نہیں ملے گا. کوشش کرنی چاہیے نا ان کو بھی ملے, ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, میرٹ رہے تاکہ سہولتوں کا تجاویز پیش کرنی چاہیے کہ ان تک پہنچیں اور ان تک کیسے پہنچا جائے, ان کی آواز سنیں. بھارت کے سر مناظر دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر وہ پانی میں چلنے والے کچھ ٹرکس گاڑیاں ہیں ان کے پاس, جو ایسی گاڑیاں میں نے دیکھ رہا تھا ہاں جی کہ پانی میں چل سکتی ہیں, یعنی ایسی کشتیاں بنائی ایک قسم کی جو یعنی گاڑی نما کشتیاں دونوں, یعنی کہ وہ خشکی پہ بھی چلتی ہے اور پانی میں بھی چلے جاتی ہیں. اب یہ تو یعنی دیکھ ہمارے پاس تو نہیں ہے کیسا نمونہ, وہاں دیکھیں گے یہ پتہ نہیں. اور جو سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی بڑے کرتب دکھاتا ہے, وہ بھی مسائل ہے. سوشل میڈیا کے کرتب بھی تو ہے نا, وہ گاڑیاں بھی ایسے چلا دیتا ہے. اب یہ بھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ایسی گاڑیاں موجود ہیں کہ نہیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ ایک سوسائٹی میں ایک محترمہ جو تھیں جی, وہ ایک واویلا کر رہی تھی, میرا مکان ڈوب گیا, میں کروڑوں روپے یہ ہو گئے, میرا سامان لٹ گیا, کرایہ دار نکلی, پانی اندر گھس گیا مکان میں. وہ پھر اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا تو کرایہ دار ہیں, ہاں جی, ان کا تو مکان ہی نہیں ہے. بالکل. اور مکان جو ہے
وہ بھی اس میں مکان کے اندر پانی بھی نہیں گیا. تو اب یہ پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. یہ بھی ہے ریٹنگ کے لیے بھی بہت سارے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا پہ. ہاں تو پھر ان پہ یہ بھی الزامات لگے کہ جی وہ شاید انہوں نے پیسے کی خاطر کیا کہ زیادہ پیسے مل جائیں گے. ہاں تو لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ معاملہ جو چلتے رہے. ہاں اچھا سر میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. فاضل شہباز صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.